کھجور کے باغ کو نخلستان کہتے. کہا واللہ لو ضربتمونا، اگر تم ہمیں ضرب لگاتے، وَحَتَّى تَبْلُغُونَ، یہاں تک کہ ہمارا پیچھا کرتے کرتے ہمیں پہنچا دیتے بحرین کے نخلستانوں تک، لَعَلِمْنَا، تب بھی ہم اس یقین پہ رہتے اَنَّا عَلَىٰ حَقٍ وَأَنَّكُمْ عَلَىٰ بَاطِلٍ، حق پر ہم ہیں، باطل پہ تم. جب امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ دمشق پہنچا تو یزید یہی کہہ رہا تھا کہ اس خاتون کو میں اپنے کنیزی ملوں گا. وہاں کے اوپر علی کی بیٹی زینب نے للکار کے کہا اگر تیرے دم ہو تو یہ کر کے دکھا دے. اس سے پہلے تاریخ میں دو مسلمان لڑے ہی نہیں. جنگ جمل سے پہلے کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جہاں دو مسلمان آمنے سامنے لڑے. یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جہاں دو مسلمان آمنے سامنے لڑے. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. صلوات پڑھتے ہیں. عشر مجالس کی نویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں خالق اور مالک کا ارشاد ہے. جو لوگ سماج اور معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں ان کی چند شرطیں ہیں. پہلی شرط، وہ اپنے خالق اور مالک سے جڑے ہوتے ہیں. التائبون، وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں. اور ان کی دوسری شرط یہ ہوتی ہے العابدون، وہ صرف اور صرف اپنے مالک کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو، اپنے معبود کو اور اپنے خالق ہی کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے نہیں ہیں. اور ان کی تیسری شرط یہ ہوتی ہے الحامدون، وہ مقام حمد و ثنا میں صرف اور صرف اپنی رب کی حمد کرتے ہیں، اپنے معبود کو ہی لائق ستائش سمجھتے ہیں، اپنے خالق کے علاوہ کسی کی حمد و ثنا نہیں کرتے. ان کی چوتھی شرط یہ ہوتی ہے السائحون،
وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خالق اور مالک کو دیکھتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں خالق اور مالک کا پتہ بتاتا ہے۔ اور ان کی پانچویں شرط یہ ہوتی ہے، الراکعون، جو سماج اور معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، اچھائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی پانچویں شرط یہ ہوتی ہے، وہ رکوع کرتے ہیں۔ رکوع میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظمتوں کا مالک ہے، میرا رب ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے منزہ ہے، میں اپنے پاک و پاکیزہ پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں۔ اور ان کی چھٹی صفت یہ ہوتی ہے، وہ سجدوں میں سر رکھتے ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں اور سجدوں میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اگر کوئی بڑا ہے تو صرف اور صرف میرا معبود بڑا ہے، کبریائی تو بس اسی کا حق ہے، وہ خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اور ایسا پروردگار ہے جس میں نہ کوئی کمی پائی جاتی، نہ ہی کوئی عیب پایا جاتا، نہ ہی کوئی نقص پایا جاتا ہے۔ وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے اور ہر کمی سے منزہ ہے، وہ پاک و پاکیزہ مالک ہے۔ میں اس پاک و پاکیزہ پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں۔ جب ان 6 منزلوں پہ فائز ہو جاتے، تائب بن گئے، عابد بن گئے، حامد بن گئے، سائح بن گئے، راکع اور ساجد بن گئے، تو اب سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، سماج و معاشرے میں نکلتے ہیں اور نکل کے کہتے ہیں کہ اب ہمیں سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا ہے، وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ آئے کریمہ صاف لفظوں میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بڑے کاموں کے لیے بڑے نفوس درکار ہوتے ہیں۔ حسین مجاہد اعظم ہیں، حسین شہید اعظم ہیں، اور حسین مصلح اعظم ہیں۔ امام علی مقام مکمل دین اسلام کی بقا کے لیے نکلے تھے، اسلام کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، لہٰذا حسین کے یادگار انقلاب کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کا جاننا ضروری ہے کہ تاریخ میں انحراف کہاں سے آیا کہ 50 سال کے اندر نواسۂ رسول، فرزند رسول سید الشہداء کو قتل کر دیا گیا۔ اسی لیے عشرے کا عنوان رکھا گیا کربلا گام بگام، اور سلسلہ اس پہ جو شروع ہوا تو ہمارے نبی کی رحلت کے بعد خلافت کو غصب کیا گیا۔ پہلے خلیفہ 11 سے 13 ہجری تک، دوسرے خلیفہ 13 سے 23 ہجری تک، اور تیسرے خلیفہ 23 سے 35 ہجری تک۔ سن 35 ہجری میں امام کے دست مبارک پہ بیعت ہوتی ہے، اور پھر جب امام علی مقام برابر سے سب کو بیت المال تقسیم کرتے ہیں تو طلحہ، زبیر یہ امام سے ناراض ہو جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ چلے جاتے، مکہ مکرمہ میں فوج جمع کرتے، اور فوج جمع کر کے ام المومنین کو ساتھ لے کر کے یہ سارے کے سارے لوگ بصرہ میں چلے جاتے ہیں۔ بصرہ میں جانے کے بعد بصرے میں ظلم ڈھاتے ہیں، اور عثمان بن حنیف جو بصرے میں امام کے گورنر تھے ان پہ مظالم ڈھایا جاتا ہے، اور پھر پورے بصرے کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ پھر امام علی مقام ذیقار سے جب پتہ چلا امام کو، اور ہمارے امام مقام ذیقار پہ امام کو جب پتہ چلا کہ بصرے میں ظلم ہوا ہے تو ذیقار سے نکلے بصرے کی طرف۔ بصرے والوں کو جب پتہ چلا علی مرتضیٰ آ رہے ہیں تو وہ لوگ بصرے سے باہر آئے، امام علی ادھر سے چلے۔ بصرے کے باہر مقام قصر پہ دونوں لشکر کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ لشکر 3 دن تک خط و کتابت ہوتی ہے بغیر جنگ کے،
3 دن تک بغیر جنگ کے خطوں کتابت ہوا۔ پہلے دن پہلا کام امام نے یہ کیا، طلحہ اور زبیر کے نام خط لکھا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ زبیر کے پاس عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، اور اسی طریقے سے ام المومنین عائشہ کے پاس بھی پیغام بھیجا، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو امام عالی مقام نے اپنا لشکر مہیا کیا اور داہنی جرف میمنہ پہ مالک اشتر کو کمانڈر بنایا، میسرہ پہ عمار یاسر کو، آگے عمرو بن حمق خزائی، اور قلب لشکر کا جو کمانڈر بنایا محمد ابن ابی بکر کو، اور اسی طریقے سے پیچھے کا لشکر کا کمانڈر بنایا زیاد بن کعب کو۔ اس طریقے سے امام نے فوج تیار کرنے کے بعد امام نے اصول بتا دیے، اور اس کے بعد پھر امام نے جا کر کے میدان میں زبیر سے باتیں کی ہیں، طلحہ سے باتیں کی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا تھا امام نے کون ہے جو سپاہ جمل سے جائے قرآن سے گفتگو کرے۔ ان تمام چیزوں کے بعد آخر میں جنگ ہوتی ہے، اور جنگ کا نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ امام نے کہا جب تک اونٹ اپنے پیروں پہ کھڑا رہے گا لشکر کھڑا رہے گا، اور یہ لشکر جانے والا نہیں ہے، راستہ یہ ہے کہ اونٹ کو پے کر دیا جائے۔ اونٹ کو پے کر دیا جاتا ہے، جب اونٹ اپنے پہلو کے بل گرا تو پورا لشکر ایسے بھاگا جیسے ٹڈیوں کا دل ہوا کے تیز ہوا میں جیسے ٹڈیوں کا دل بھاگتا ہے ویسے لشکر بھاگا۔ اس کے بعد کی گفتگو یہ تھی کہ امام علی علیہ السلام کی شجاعت کا جو مظاہرہ تھا، اس میں سپاہ جمل سے امام نے کئی بہادروں کو واصل جہنم کیا، جس میں سے ایک تھا عبداللہ ابن یسربی، دوسرا تھا عبداللہ ابن خلف خزائی، تیسرا تھا عبداللہ ابن عبسی، اور اس کے بعد امام علی مقام نے پرچم محمد حنفیہ کو دیا اور کہا بیٹا تم یہ پرچم لے کے جاؤ یہاں تک کہ ام المومنین کے اونٹ کے آنکھ میں پیوست کر دو۔ اور پھر محمد حنفیہ گئے، وہ مسئلہ پیش آیا، امام نے پرچم محمد حنفیہ کے ہاتھ سے لیا اور پھر عظیم شجاعت کا مظاہرہ کر کے محمد حنفیہ سے آخر میں یہ کہا بیٹا ایسے جنگ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب امام لڑے جا کر اور قلب لشکر میں جا کر دونوں طرف سے سپاہ جمل کو ختم کر رہے تھے، اور اب جب پلٹے تو امام کے اصحاب کہنے لگے آپ کو اسلام کا واسطہ، آپ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، اب ہم لڑیں گے۔ لہٰذا جنگ امام کے کچھ سورما کا تذکرہ کیا، جن میں سے پہلے مالک اشتر تھے، دوسرے کون تھے عمار یاسر، تیسرے عدی بن حاتم طائی، چوتھے محمد ابن ابی بکر، اور پانچویں کون تھے؟ پانچویں زید بن سوہان تھے۔ یہ امام کے سورما مجاہد تھے، اور اس کے بعد سے یہ ابن ابی الحدید معتزلی کی تفصیل کے ساتھ امام کی جنگ پڑھی کہ جس میں ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ لکھا کہ جنگ جمل کتنے دنوں تک ہوتی رہی؟ 3 دنوں تک، اور تبھی جنگ جمل کا خاتمہ ہوا جب امام علی علیہ السلام نے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ جب امام نے یہ کہا کہ اونٹ کو پے کر دیا جائے، اور یہاں کے اوپر پھر امام علی مقام نے یہ دستور دیا کہ حضرت عائشہ کو عبداللہ بن خلف کے گھر پہنچا دیا جائے۔ یہاں تک کل کی گفتگو تھی۔ اب آج کی گفتگو شکست جمل کے بعد، یعنی سپاہ جمل شکست کھا گئے، شکست جمل کے بعد حضرت عائشہ کی داستان کیا ہے، وہ آج کی گفتگو یہاں سے ہے۔ اس پہ غور طلب باتیں ہیں۔
जमल के लोग हार गए इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में। तलहा भी मारा गया, ज़ुबैर भी मारा गया, पर अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर बच जाता है। शिकस्ते जमल के बाद सबसे पहला काम इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर को हज़रत आयशा के पास भेजा और कहा देखो, उन्हें हुक्म दिया जाओ जाकर हौदज को खोलो, जिसमें हज़रत आयशा सवार थी, जाओ हौदज को खोलो, देखो उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाए। मोहम्मद इब्ने अबी बकर हौदज के पास आते हैं, हौदज को खोला, जब खोल के देखा तो हज़रत आयशा कहती हैं तुम कौन हो? उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो कहा कि मैं आपके ख़ानदान का हूँ, मगर सबसे ज़्यादा आप मुझसे नफ़रत करती, क्योंकि मोहम्मद इब्ने अबी बकर को वो नहीं चाहती थी। तो हज़रत आयशा से कहा मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने, मैं आपके ख़ानदान से हूँ, पर आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा मबगूस तरीन फ़र्द हूँ। तो हज़रत आयशा ने पूछा क्या तुम खसअमिया के बेटे हो? खसअमिया किसको कहा जाता है? मोहम्मद इब्ने अबी बकर की वालिदा अस्मा बिनते उमैस हैं, अस्मा बिनते उमैस खसअमिया, बस खसअमिया से मुराद अस्मा बिनते उमैस हैं। हज़रत आयशा ने पूछा क्या तुम अस्मा बिनते उमैस यानी खसअमिया के बेटे हो? मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने कहा हाँ, मैं खसअमिया का बेटा हूँ, मुझे मेरे आका अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने भेजा है, और ये इसलिए भेजा है कि मैं दरियाफ्त करूं आपको कोई गज़न तो नहीं पहुंचा। आप ज़रा इंसानियत तो देखिए ना भाई, एक तो नबी की ज़ौजा है, दूसरी बात खातून है, नबी की ज़ौजा और खातून है ना, कोई मर्द तो नहीं है ना, खातून और नबी की ज़ौजा का मुझे मेरे इमाम ने भेजा है, मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई गज़न तो नहीं पहुंचा, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंची? तो हज़रत आयशा ने ये कहा कि नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची, हाँ एक तीर आया हौदज के अंदर, मगर उससे मुझे कोई नुकसान ना हुआ। इतनी जब गुफ्तगू हुई तो इतने में अमीरुल मोमिनीन आए हौदज के पास, और आने के बाद अपनी असा से हौदज पे मारा, और मारने के बाद इनसे कहा, हज़रत आयशा का लक़ब था हुमैरा, हज़रत आयशा का लक़ब क्या था? हुमैरा। ऐ हुमैरा, क्या रसूल खुदा ने तुम्हें इस काम का हुक्म दिया था? आप गौर करिएगा बातों पे, कितनी अहम बातें इमाम ने पूछे, क्या अल्लाह के नबी ने तुम्हें इस काम का हुक्म दिया था? फिर दूसरा सवाल, क्या नबी खुदा ने तुमसे ये नहीं कहा था कि अपने घर से बाहर न निकलना? क्या नबी खुदा ने नहीं कहा था कि घर से बाहर न निकलिएगा? तीसरी बात, कहा खुदा की कसम, जो लोग अपनी बीवियों को, भाई तलहा ज़ुबैर अपनी बीवियों को घर में रखे थे और नबी की ज़ौजा को कहाँ लेकर आ गए? मैदान में लेकर आ गए। कहा जिन लोगों ने अपनी बीवियों को घर में रखा और आपको मैदान में लेकर आ गए, खुदा की कसम उन्होंने आपके साथ इंसाफ नहीं किया, हज़रत आयशा कहती हैं जब अल्लाह ने आपको कुदरत दे दी, अल्लाह ने आपको गलबा दे दिया, तो आप हमारे ऊपर रहम करिए, आप हमारे ऊपर क्या करिए? रहम करिए। इतने में तीसरा मसला पेश आता है, अम्मार यासिर आते हैं किसके पास? हौदज के पास। बस पहला शख्स कौन आया हौदज के पास? मोहम्मद इब्ने अबी बकर, उन्हें इमाम ने भेजा था। उन्हें किसे भेजा था? इमाम ने। फिर दूसरे फ़र्द खुद इमाम आए, तीसरे फ़र्द अम्मार यासिर आए। जब अम्मार यासिर हौदज के पास आए तो हज़रत आयशा अम्मार यासिर को बुरा भला कहने लगी। क्यों भाई, क्यों अम्मार यासिर को बुरा भला कहने लगी? तुम अली की तरफदारी करते हो, तुम अली से मोहब्बत करते हो, अली की तरफदारी की बुनियाद पर, अली से मोहब्बत की बुनियाद पर अम्मार यासिर की सरजनिश की। और फिर दूसरी बात जो हज़रत आयशा ने अम्मार यासिर से कही, वो ये कही कि
چونکہ تم لوگ جیت گئے ہو اس لیے اس طریقے سے پیش آ رہے ہو. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. چونکہ تم جیت گئے ہو اس لیے اس طرح سے پیش آ رہے ہو. وہاں کے اوپر عمار یاسر نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، وہ غور طلب بات ہے. واللہ اما واللہ لو ضربتمونا حتی تبلغونا صعفات حجر لعلمنا انا علی حق وانکم علی باطل. اللہ اللہ، آپ غور کریے. کہا اگر خدا کی قسم ہم پہ ضرب لگائی جاتی، کیا لگائی جاتی؟ یہ تاریخ میں جناب عمار یاسر کا جملہ ضرب المثل بن گیا. کہا خدا کی قسم اگر ہم پہ ضرب لگائی جاتی اور ہمارا پیچھا کرتے کرتے ہمیں بحرین کے نخلستانوں تک ہمارا پیچھا کیا جاتا. نخلستان کس کو کہتے ہیں؟ نخلستان کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کے باغ کو نخلستان کہا جاتا ہے. کس کو نخلستان کہتے ہیں؟ کھجور کے باغ کو نخلستان کہتے ہیں. کہا واللہ لو ضربتمونا، اگر تم ہمیں ضرب لگاتے، وَحَتَّى تَبْلُغُونَا، یہاں تک کہ ہمارا پیچھا کرتے کرتے ہمیں پہنچا دیتے بحرین کے نخلستانوں تک، لَعَلِمْنَا، تب بھی ہم اس یقین پہ رہتے، اَنَّا عَلَىٰ حَقٍ وَأَنَّكُمْ عَلَىٰ بَاطِلٍ، حق پر ہم ہیں، باطل پہ تم ہو. لا لا، ہم حق پہ ہیں. اگر ہمیں ضرب بھی لگائی جاتی نا تب بھی ہم اس یقین پہ ہوتے ہم خیمہ حق میں ہیں. یہ کس سے کہا؟ یہ کس سے کہا؟ عمار یاسر. عمار یاسر کا یہ جملہ تاریخ میں ضرب المثل بن گیا. آج بھی تاریخ کے صفحات پہ موجود ہے کہ لو ضربتمونا حتی تبلغونا صعفات حجر لعلمنا انا علی حق وانکم علی باطل. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. تب بھی ہم سمجھتے کہ ہم حق پر ہیں، ہم خیمہ حق کے مجاہد ہیں، اور تم کیا ہو؟ انکم علی باطل، تم لوگ کیا ہو؟ باطل پہ ہو. اب جب اتنی بات کہی، بہت توجہ کریے گا، تو جمل والے مسلمان تھے نا، نماز بھی پڑھ رہے تھے یا نہیں؟ امام علی مقام نے، یہ ہماری حدیثوں میں بات وارد ہوئی ہے، یہ غور طلب بات ہے. امام علی علیہ السلام نے اب اپنے سپاہیوں کو شکست جمل کے بعد کیا حکم دیا؟ امام نے یہ کہا کہ جو مال غنیمت ہے اتنا ہی لے لو. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے بھائی؟ ایک طرف امیر المومنین اور دوسری طرف سپاہ جمل. امام نے کہا کہ جو مال سپاہ جمل کا میدان میں ملا ہے اسے لے لو، اسے کیا کرو؟ اسے لے لو. لیکن دیکھو، کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہ کرنا. ایک بات بہت غور طلب بات ہے، یہ سپاہ جمل سے اگر کوئی بھاگ رہا ہو تو اس کا پیچھا نہ کرنا، یہ پہلی بات بتائی. دوسری بات امام نے یہ بتائی کہ اگر اپنے خیموں میں بیٹھے ہوں ان کے خیموں میں داخل نہ ہونا. بس اگر وہ خیمے میں ہیں تو خیموں میں بھی داخل نہ ہونا. تیسری بات، عورتوں اور بچوں کو اسیر نہ کرنا. اس پہ ذرا سا غور کریے گا. اس پہ بھائی صاحب، بدر میں، بدر کی جنگ کفار سے اور مسلمان سے ہے یا نہیں؟ ایک طرف نبی ہیں، ایک طرف مشرکین. جنگ جب جیتی جائے گی بدر، تو عورتیں اگر اسیر ہوں گی تو وہ کیا ہوں گی؟ کنیز ہوں گی. اور اگر مرد اسیر ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ غلام ہوں گے. لیکن امام یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ امام یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت توجہ کریے گا. امام نے کہا کہ ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو کیا کیا جائے گا؟ اسیر. پہلی بات کیا کہی؟ بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں. دوسری بات کیا کہی؟ ان کے خیموں میں داخل نہ ہونا. تیسری بات، ان کے عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. چوتھی بات، زخمی کو قتل نہ کرنا. یہ 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات، سپاہ جمل سے جس عورت کا شوہر مارا گیا ہو وہ ادعائے وفات رکھے گی. مطلب کیا ہوا؟ یعنی سپاہ جمل سے
جس عورت کا شوہر مارا گیا ہو وہ عورت کیا رکھے گی؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ تم سپاہی جمل کی کسی بھی ایسی عورت کو کنیز نہیں بنا سکتے۔ اچھا عدہ وفات کتنے دن ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ کسی خاتون کا شوہر مر جائے تو وہ خاتون کتنے دن عدہ رکھتی ہے؟ 4 مہینے 10 عدہ وفات کے بعد شادی کرے گی۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کیا کہا؟ امام نے یہ کہا کہ سپاہ جمل سے جس عورت کا شوہر مارا گیا اس عورت کے اوپر کیا ضروری ہے؟ عدہ وفات۔ کتنے مہینے تک عدہ وفات؟ 4 مہینے 10 دن۔ یہ کہنا تھا کہ امام کے لشکر میں اعتراض شروع ہو گیا۔ خود امام کے لشکر والے، امام کے افراد نے اعتراض کیا، کہا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا خون مباح ہو اور عورت حلال نہ ہو۔ کہا خون بہانا حلال اور ان کی عورت حلال نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال تو سمجھ میں آ گیا نا بھئی؟ کیا کہا لوگوں نے کہ خون حلال ہے مگر کیا عورتیں حلال نہیں؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام علی مقام نے ایک ایسا جواب دیا جس پہ سب محکوم ٹھہرے، اور پھر سب نے امام کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ امام نے ایک بات کہی، یہ اہل قبلہ ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ یہ مسلمان ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ مسلمان ہیں۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، آپ اس سے نہ گھبرائیے گا، ابھی بتاؤں گا کہ ان کا حکم کیا ہے۔ یہ جو جنگ میں ظاہری اعتبار سے حکم کیا ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں نجات یافتہ ہیں یا نہیں، وہ آج کی مجلس میں مکمل حل ہوگا۔ مکمل نتیجہ کہاں پہ نکلے گا؟ مجلس کے آخر میں نکلے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ یہ بتائیے اعتراض، بتائیے اعتراض کیا تھا؟ اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ کہ ان کا خون بہانا حلال، عورتیں کیوں نہیں حلال؟ تو امام نے ایک ایسا جواب دیا جس پہ ہر ایک نے امام کی بارگاہ میں عذر طلب کیا۔ امام نے کہا یہ اہل قبلہ ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے گا، اپنے لوگوں سے کہا انہی عورتوں میں سے ایک حضرت عائشہ ہیں، بتاؤ تم میں کس کی جرأت ہے جو نبی کی زوجہ کو اپنے حصے میں لے گا؟ کہ تم میں کس کی جرأت ہے؟ بھئی انہی عورتوں میں سے ایک کیا ہیں؟ انہی میں سے ایک نبی کی زوجہ ہیں۔ تم میں کس کی جرأت ہے کہ جو نبی کی زوجہ کو اپنے حصے میں لے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ چاروں طرف سے ایک آواز بلند ہوئی، علی مرتضیٰ صحیح رائے وہی ہے جو آپ نے فرمائی۔ بہت توجہ کریے گا، صحیح نظریہ وہی ہے جو آپ نے دیا۔ آپ کو پتہ ہے، بہت توجہ کریے گا، جب امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ دمشق پہنچا تو یزید یہی کہہ رہا تھا کہ اس خاتون کو میں اپنے کنیزی میں لوں گا۔ وہاں کے اوپر علی کی بیٹی زینب نے للکار کے کہا اگر تیرے دم ہو تو یہ کر کے دکھا دے، دم ہو تو یہ کیا کرے؟ کر کے دکھا دے۔ تجھے میرے جد کے دین سے نکلنا پڑے گا اس کام کے کرنے کے لیے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں ہے کہ مسلمان سے جنگ ہوئی تو ان کی عورتوں کو کنیز بنا لو گے۔ صحیح ہو گئی بات یہاں تک؟ کیا کہا کہ انہی ازواج میں سے ایک کیا ہے؟ رسول، عورتوں میں سے رسول کی زوجہ ہے۔ تمہیں کس کی جرأت ہے جو رسول کی زوجہ کو اپنے حصے میں لے لے؟ اچھا اتنی بات جب کہی تو ہر طرف سے صحیح رائے آپ کی رائے ہے، ہم غلطی پہ تھے، ہم خطا پہ تھے، آپ عالم ہم جاہل، اصبت یا امیر المومنین، اے علی ابن ابی طالب آپ نے صحیح رائے دی ہے، اللہ ہمیشہ آپ کو خیر اور حق کے راستے پر قائم و دائم رکھے۔ خوب کتنی باتیں ہوئیں، کتنی باتیں۔ پہلے ہودج کے پاس کس کو بھیجا؟ محمد ابن ابی بکر کو، دوسرے خود گئے، تیسرے کون گیا؟ عمار یاسر۔ چوتھا مرحلہ کیا تھا؟ امام نے حدیثوں میں یہ بتایا گیا کہ سپاہ جمل کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔ اب 4 باتیں ہو گئی نا، 5ویں بات یہ ہوئی کہ عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، کس کے پاس؟ ام المومنین عائشہ کے پاس۔
اور عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ جاؤ ان سے گفتگو کرو اور انہیں مدینہ پہنچاؤ۔ آپ توجہ کریے گا عزیزاں، ذرا غور کریے انسانیت کے اوپر۔ بھئی لڑائی مرد سے، امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں خطبہ دیا اور وہ یہ کہا یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے ماننے والو، اگر تم دین نہیں رکھتے ہو اور اگر غیرت رکھتے ہو تو میں تم سے لڑ رہا ہوں، تم اہل حرم پہ کیوں حملہ کر رہے ہو؟ اگر تم واقعی انسان ہو، تم حر ہو تو مجھ سے لڑو نا، آخر اہل حرم نے تمہارا کیا نقصان پہنچایا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، کہا ام المومنین سے، عائشہ سے گفتگو کرو، انہیں مدینہ لے جانا ہے۔ اچھا، عبداللہ ابن عباس آئے، گفتگو کی، راضی ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ نے لکھا ہے 40 خواتین، کچھ تاریخ نے لکھا 70 خواتین کے ساتھ، 40 خواتین، 70 خواتین۔ اور حضرت عائشہ کے ایک اور بھائی ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ محمد ابن ابی بکر امام کے لشکر میں، عبد الرحمن ابن ابی بکر سپاہ جمل میں، عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ساتھ 30 آدمی لگائے، 40 خواتین 30 مرد، کتنے ہو گئے؟ 70 خواتین 30 مرد، کتنے ہو جائیں گے؟ 100 ہو جائیں گے۔ اتنے لوگوں کے ساتھ امام علی مقام نے ام المومنین عائشہ کو کہاں بھیج دیا؟ جی مدینہ بھیج دیا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو کیا یہ پاک و پاکیزہ ہو گئی؟ بہت توجہ کریے گا، آپ بہت یہاں پہ توجہ کر، آپ یہ نہ سمجھیے، آپ یہ دیکھیے کہ رسول کا احترام ہے، رسول کی زوجائیں خاتون ہیں، اس پہ توجہ کریے گا، خاتون ہیں، ہاں دشمن ہے علی کی، مگر کیا انسانیت کا کیسا مظاہرہ کیا ہے، کیسا انسانیت کا مظاہرہ کیا۔ بھئی جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم، اسی کو کریم کہتے ہیں، جو اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرے اسے کریم کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اللہم صلی اللہ۔ تو اتنا تو آپ نے سنا، لیکن اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے، اب ایک بات ہو گئی نا کہ امام نے انہیں کہاں کیا کیا؟ پہنچا دیا مدینے میں، عزت و احترام۔ ایک اور تاریخ نے لکھا، یہ اگر بصرے میں رہتی تو کوئی دوسری بھی سازش کر رہی تھی، اس لیے امام نے انہیں جلدی مدینہ پہنچا دیا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ مدینہ پہنچا دیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جنگ جمل کی تباہ کاریاں کیا تھی؟ جنگ جمل میں کتنے لوگ مارے گئے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ مارے گئے جو مسلمان ہی تو مارے گئے، کتنے لوگ مارے گئے؟ ہمارے ایک بڑے مورخ ہیں، ان کا نام ہے یعقوبی۔ نام کیا ہے؟ یعقوبی۔ یعقوبی نے اپنی کتاب تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے کہ مجموعی طور پہ، یعنی دونوں طرف سے ملا کے، سپاہ جمل سے اور امام کی طرف سے، دونوں طرف سے ملا کے قتل کیے جانے والے لوگ 30,000 سے زیادہ تھے۔ کتنے لوگ؟ ایک دو لوگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کے بازو قلم ہوئے، کتنے لوگوں کی گردن اڑائی گئی۔ بہت توجہ کریے گا۔ لیکن تاریخ میں بڑا اختلاف ہے، بہت زیادہ لوگوں کی، پر وہ تعداد کیا تھی جتنے کے ہاتھ کاٹے گئے؟ وہ کتنے لوگ تھے جن کا گلا کاٹا گیا؟ تو یعقوبی نے، اب تاریخ مورخین کے بھی نام یاد کرنا پڑے گا، ہے نا؟ بس ایک مورخ کون ہے؟ یعقوبی۔ ان کی کتاب تاریخ یعقوبی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یعقوبی نے اپنی کتاب تاریخ میں لکھا کہ کتنے لوگ قتل کیے گئے مجموعی طور پہ؟ 30,000۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا یہاں رکیے، مجموعی طور پر قتل ہونے والے لوگ کتنے ہیں؟ 30,000۔ ایک اور رائٹر کا نام لینا چاہوں گا،
ایک اور رائٹر کا نام لینا چاہوں گا، ابن شہر آشوب. کیا نام ہے؟ ابن شہر آشوب. شیعہ رائٹر ہے اور بڑی عظیم ان کی کتاب ہے مناقب آل محمد. مناقب اہل بیت ان کی کتاب ہے ابن شہر آشوب کی. ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب مناقب میں یہ لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے لشکر میں کتنے لوگ تھے؟ 20,000. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ 20,000 میں 80 لوگ بدر سے تھے، اصحاب بدر جو جنگ بدر میں شریک تھے. 250 لوگ بیعت رضوان میں شریک تھے. بیعت رضوان کیا ہے؟ بیعت رضوان کیا چیز ہے؟ بیعت رضوان صلح حدیبیہ ہجرت کے 6 برس. صلح حدیبیہ کب ہے؟ ہجرت کے 6 برس. ہجرت کے 6 برس پیغمبر پاک عمرہ کرنے کے لیے گئے. جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تو کفار قریش نے مکے میں داخل نہ ہونے دیا، تو ایک درخت کے نیچے پیغمبر پاک نے مسلمانوں سے بیعت لیے. کیا کہا؟ مسلمانوں سے بیعت لیے. کب بیعت لی ہے؟ کب؟ ہجرت کے 6 برس صلح حدیبیہ کے موقع پر. حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں صلح ہوئی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. یہ جو بیعت رضوان ہے، مسلمانوں سے بیعت لی. تقریباً 1400 مسلمان تھے. کتنے؟ 1400 مسلمان تھے. بیعت کس لیے لی تھی؟ بیعت اس لیے لی تھی کہ اگر جنگ ہوگی تو تمہیں ہمارے ساتھ خدا کی راہ میں جان دینا ہوگا. اس بیعت کو بیعت شجرہ بھی کہتے ہیں. کیوں بیعت شجرہ کہتے ہیں؟ درخت کے نیچے ہوئی تھی. اسی بیعت کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات یہاں تک؟ بیعت شجرہ، بیعت رضوان. تو بیعت رضوان کب ہے؟ سن 6 ہجری. اور جنگ جمل کب ہے؟ سن 36 ہجری. کب ہے؟ سن ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. صلح حدیبیہ 6 ہجری، جنگ جمل سن 36 ہجری. ٹھیک ہے نا. 30 برس کے بعد تو ابن شہر آشوب نے کیا لکھا؟ بدر سے کتنے لوگ؟ 80 لوگ. بیعت رضوان میں جو داخل تھے اس میں سے کتنے لوگ؟ 250 لوگ. ٹھیک ہو گئی بات. 1500 رسول خدا کے اصحاب تھے. کس کے ساتھ؟ امام علی علیہ السلام کے ساتھ. قتادہ نے پس یعقوبی نے لکھا 30,000 سے لوگ مارے گئے. قتادہ نے کیا کیا؟ یہ بھی ایک مورخ ہے. قتادہ کیا کہتے ہیں کہ 20,000 سے زیادہ مارے گئے. کتنے سے؟ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. انہوں نے کہا 30,000، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 20,000 سے زیادہ. ٹھیک ہو گئی بات. اب یہاں کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جان کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ طلحہ، زبیر، ام المومنین عائشہ. اب ان کی سازشوں کے نتیجے میں ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ اتنے سارے خون کا ذمہ دار کون؟ آپ بتائیے نا. کتنی امام علی علیہ السلام نے ان کے اوپر حجت تمام کی. کیا طلحہ، زبیر اور ام المومنین کے سوا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ اب بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ کہتے، ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا بھائی، 30,000 لوگوں کا قتل ہوا. صرف 30,000 لوگ کا قتل نہیں، اور کیا کیا برے نتائج ہوئے جنگ جمل کے. ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اس سے پہلے تاریخ میں 2 مسلمان لڑے ہی نہیں. جنگ جمل سے پہلے کوئی جنگی ایسی نہیں تھی جہاں 2 مسلمان آمنے سامنے لڑے. یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جہاں 2 مسلمان آمنے سامنے لڑے. اچھا، تو لوگ کہتے ہیں، بہت توجہ کریے گا، کہ طلحہ نے توبہ کر لیا. طلحہ نے کیا کر لیا؟ توبہ. یہ بتائیے، میں کسی کا مال 2 کروڑ چڑا لوں اور کہوں اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ توبہ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ بتائیے. آپ کے گھر کا 2 کروڑ مال چرا لوں اور اللہ سے کہہ دوں توبہ توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ ہے توبہ؟
یہ ہے توبہ. بہت توجہ کریے گا. کسی کو مرڈر کر کے آ جاؤں اللہ مجھے معاف کر دے, فلاں کام کر کے آ جاؤں اللہ مجھے, اس کو کہیں گے توبہ؟ یا جس کا مال لیا ہے پورا کا پورا پلٹاؤ اور پھر آ کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو, تب نہ توبہ ہوگی. یا توبہ مرڈر کر کے کہوں اللہ مجھے معاف کر دے, تو یہ توبہ ہو جائے گی. مال چرا کے اور اپنے پاس رکھ کے کہوں اللہ مجھے معاف کر دے, یہ توبہ ہوگی. بہت توجہ کریے گا. پہلا سوال آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا کیوں کربلا ہو گئی, کیوں کربلا ہو گئی. ہم 36 پہ ہیں نا, کتنے برس کے بعد کربلا ہوگی جی؟ 24 برس کے بعد نا. کتنے برس کے بعد؟ 24 برس کے بعد. بھائی سن 60 میں امام حسین نکلے ہیں نا, تو 36 میں 24 جوڑیں گے تو کتنا ہوگا؟ تب جا کے سن 60 ہوگا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طلحہ نے توبہ کیا, زبیر نے توبہ کیا, ام المومنین نے توبہ کیا. پہلا سوال دلیل لاؤ, دلیل لاؤ نا, کہاں توبہ کیا؟ دوسرا سوال, پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی نا. دوسری بات, انہوں نے تاریخ میں کیسا ظلم اٹھایا ہے. جنگ جمل کے خطرناک نتیجے کیا کیا تھے؟ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا تو پھر جا کے مسئلہ حل ہوگا. جمل کے سب سے خطرناک نتائج کیا تھے؟ پہلا نتیجہ ایک ایک بات پہ غور کریے گا. جمل کی وجہ سے بڑے بڑے گروہ میں دشمنیاں پڑ گئیں. ربیہ اور مضر کے بڑے قبیلے کوفے اور بصرے میں آمنے سامنے آ گئے, تلواریں چلائیں, ایک دوسرے کو قتل کیا, اور طویل مدت تک خوریزی کا سلسلہ جاری رہا. کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ جمل کی وجہ سے. پس جمل کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان خوریزی کا سلسلہ ایک طویل مدت تک, اس میں 2 گروہ ہیں, قبیلے ربیہ اور قبیلے مضر. ایک بات ہوا, یہ خطرناک نتیجہ. دوسری بات, آپ کو پتا ہے جنگ جمل کے بعد کون سی جنگ ہے؟ جنگ, ایک اور بلند آواز سے بول سکتے ہیں, صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. جنگ جمل کے بعد کون سی ہے جنگ؟ جنگ صفین. جنگ صفین کون لڑا ہے؟ معاویہ لڑا ہے نا. ایک ایک بات پہ, معاویہ کو یہ جرأت کہاں سے ہوئی کہ علی کے خلاف کھڑا ہو جائے؟ یہ جرأت کہاں سے آئی؟ کہاں علی مرتضیٰ کے فضائل و مناقب, کہاں بنی ہاشم کا یہ چشم و چراغ, اور وہ کہاں بنی امیہ کی کثافت, یہ جرأت کہاں سے آئی؟ آپ کو پتا ہے جمل میں اس نے خط لکھا تھا زبیر کو. کیوں خط لکھا تھا؟ کیوں خط لکھا تھا؟ آپ کو پتا ہے آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پہلے کسی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے پہلے شخصیت کو مجروح کیا جاتا. کس کو مجروح کیا جاتا ہے؟ شخصیت کو نیچے لے کر آؤ. علی کے سامنے معاویہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, کھڑا نہیں. اس نے کیا کہا کہ شورا میں کون کون تھا بتائیے؟ جو 6 نفرہ کمیٹی تھی, کون کون تھا؟ طلحہ, زبیر, اور کون؟ سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, امیر المومنین, اور تیسرے خلیفہ. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو شورا میں امام کی صف میں طلحہ زبیر کو رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا؟ یہ خود امام پہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور امام کہتے رہے میری مظلومیت تو یہی ہے کہ میرے مقابل میں طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, اور ان کو رکھ دیا گیا. یہ علی کی. اچھا کیوں رکھا گیا تھا؟ کیوں رکھا گیا تھا؟ تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے کہ جیسے طلحہ زبیر ہیں ویسے ایک علی ہے. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. جیسے طلحہ زبیر ہیں ویسے کیا ہے؟ ایک علی. معاویہ نے جمل سے پہلے صفین کیوں نہیں لڑ لی؟ جمل سے پہلے صفین لڑ لیتا. اس نے انڈائریکٹ, معاویہ خود جمل لڑا ہے پر انڈائریکٹ لڑا ہے. توجہ کیا نہیں کیا؟ پیچھے جمل کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ معاویہ کا ہے. خط لکھا تھا زبیر کو. کیوں؟ کہا کہ بھائی بڑا چہرہ چاہیے علی سے لڑنے کے لیے.
علی سے لڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ بڑا چہرہ چاہیے. پہلے طلحہ زبیر کو اور عائشہ کو علی کے خلاف لڑایا جائے، اور جب یہ لڑ لیں گے تو کوئی مسلمان میں سے کوئی ہوگا جو علی کے خلاف لڑا تو میرے لیے صفین کی جنگ لڑنا آسان ہو جائے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آئیے گا جنگ جمل کا پہلا خطرناک نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمانوں میں لڑائی کا سلسلہ جمل سے شروع ہوا. ایک بات. دوسری بات، جنگ جمل کی وجہ سے لوگوں کی جرأتیں اتنی بڑھ گئیں کہ امام برحق امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرنے لگے. کیا؟ امام برحق امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرنے لگے اور عثمان کے خون کا بہانہ کر کے صفین کی بنیاد ڈالی یا نہیں ڈالی گئی؟ پہلے امام کی شخصیت کو جمل میں گھٹایا گیا، پھر صفین میں معاویہ امام کے سامنے آئے، اس لیے کہ اگر جمل نہ ہوتی معاویہ کی ہمت ہی نہیں تھی علی مرتضیٰ کے مقابلے میں آ سکتا تھا. صحیح ہو گئی بات یہاں سے؟ اچھا، صفین کے بعد کیا ہوا؟ صفین کے بعد نہروان ہے. صفین کے بعد کیا ہے؟ جمل کی وجہ سے صفین اور صفین کی وجہ سے نہروان. سمجھ میں آ گئی بات نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمل نہ ہوتی تو صفین نہیں، صفین نہیں تو بولیے نا نہروان نہیں، اور اس طریقے سے قیامت تک کے لیے خوریزی کا ایک سلسلہ قائم ہوا. دو برے نتیجے آپ کو بتائیں نا. پہلا بتائیے مسلمانوں کے درمیان جنگ کا سلسلہ، خوریزی کا سلسلہ. دوسرا کیا ہوا؟ ایک مل جل کر صلوات پڑھیے، ایسے نہ سنیے گا. دوسرا کیا ہوا؟ دوسرا بتائیے. امام کی شخصیت کو اتنی جرأت بڑھا دی جنگ جمل کی وجہ سے کہ امام برحق کے شان میں گستاخی کی جرأت پیدا ہو گئی، اور نتیجے میں عثمان کے خون کو عنوان بنا کے جنگ صفین کی بنیاد ڈال دی گئی. اور جنگ صفین کی وجہ سے جنگ نہروان. سمجھ میں آ گئی بات نا؟ جنگ صفین کی وجہ سے جنگ نہروان وجود میں آ گئی. اچھا، اور یہ لڑائی کا سلسلہ قیامت تک کے لیے. تیسرا خطرناک نتیجہ یہ بتائیے، پیغمبر کی جو عطرت ہے، عطرت جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، ان کی حرمت جنگ جمل میں پامال کی گئی. جو رسول پاک کی عطرت ہے نا، اہل بیت ہے جو رسول کے جو اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت جو آیے تطہیر کے مصداق، جو عصمت کبریٰ کے مالک ہیں، انہیں اہل البیت کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو تیسرا خطرناک، عطرت پیغمبر کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور آہستہ آہستہ اس درجہ جسارت بڑھ گئی کہ عبید اللہ ابن زیاد جیسا کثیف انسان، شبیس بن ربی جیسا کثیف انسان، شمر بن ذی الجوشن جیسا گندا انسان، انہوں نے کیا کیا؟ فرزند رسول کا خون بہایا، اور کربلا جیسا عظیم سانحہ وجود میں آیا جمل کی وجہ سے. اگر جمل نہ ہوتی تو کربلا وجود میں نہ آ سکتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لیا. سوال، اتنے بڑے جرم کی توبہ صرف زبانی استغفر اللہ ہے؟ پوچھئے ان لوگوں سے، جو آپ سے کہیں توبہ کر لیں. کہا جو کربلا کا سبب بنے، جو عطرت پیغمبر کی حرمت کو پامالی کا سبب بنے، جو امام برحق امیر المومنین کی شان میں گستاخی کا سبب بنے، اور 30,000 مسلمانوں کا خون بہایا گیا. کیا یہ ساری تباہ کاریاں ایک زبانی استغفار کا بدل بن سکتی ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد.
آج کی گفتگو بہت اہم ہے، چونکہ نتیجہ ہے، آج کی گفتگو نہایت اہم ہے۔ تیسری بات، اب ہم بس دو باتیں عرض کی۔ پہلی بات کیا کہی؟ پہلی بات ام المومنین کو مدینہ پلٹا دیا، ہو گئی بات۔ دوسری بات، جمل کی تباہ کاریاں، نقصانات کتنے ہوئے جنگ جمل میں، اور اسی کے ضمن میں بتا دیا کہ کیا انہوں نے توبہ کیا تھا۔ اب تیسری بات ہم دیکھیں گے، کیا صحیح بخاری میں جمل کے حوالے سے حدیث ہے؟ بہت توجہ کریے گا۔ اب جنگ جمل کے حوالے سے صحیح بخاری کی 2 حدیثیں نقل کریں گے۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ صحیح بخاری کی 2 حدیثیں نقل کریں گے۔ کس حوالے سے؟ جنگ جمل کے۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے، تیسری بات آج کی گفتگو میں عرض کر رہا ہوں، صحیح بخاری سے۔ صحیح بخاری کیا ہے؟ اہل سنت کی قرآن مجید کے بعد معتبر ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ بس قرآن کے بعد اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں سے ایک کتاب کیا ہے؟ صحیح بخاری۔ آئیے دیکھتے ہیں صحیح بخاری نے جنگ جمل کے حوالے سے کیا لکھا ہے۔ بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ابی بکرہ نام ہے ایک شخص کا۔ ہم کبھی بھی منبر سے کسی کی توہین نہیں کرتے، اور ایک محقق کو توہین کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جو انسان تحقیق کرتا ہے، جو ریسرچ کرتا ہے، اس کو حق بات بتانے کا حق ہے، اسے توہین کا حق نہیں ہے۔ ہو گئی بات یہاں تک؟ ہم تو فرش عزائے حسینی کے تربیت یافتہ ہیں۔ جس جگہ حق پسند، عدالت پسند، حق گو لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، اس جگہ کو فرش عزا کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد آل محمد۔ جہاں حق گو، حق پسند لوگوں کی تربیت کی، عدالت پسند لوگوں کی جہاں تربیت کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فرش عزا کہا جاتا ہے۔ جہاں فرعونیت پنپ نہ سکے، جہاں یزیدیت سر اٹھا نہ سکے، جہاں خلاف حق بات کی کوئی گنجائش نہ ہو، اسے فرش عزا کہا جاتا ہے۔ اسی کو تو جوش نے کہا تھا، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ، جو پوری کائنات میں انقلاب لے آئے، اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا خرمن سرمائے پہ ہے برق تپاں، جو مالداری کو ٹھوکروں سے راند دے، اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، باطل کے خلاف اعلان حق کو کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا جرأت انکار ہے پیشے سلطان، ظالموں کے خلاف جو بولنا سکھا دے، اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ ستمگروں کے خلاف جو اٹھنا سکھا دے، اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ فکر افسوس یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد آل محمد۔ فکر افسوس یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کہاں پہ ہیں ہم لوگ؟ ہاں، صحیح بخاری سے 2 حدیثیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا، مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد۔ اگر آپ بھول گئے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ جی ہرگز نہیں۔ بس صحیح بخاری سے 2 حدیثیں۔ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں سیکھنے کے لیے۔ میرے نبی نے کہا، پیدا ہونے سے مرنے تک سیکھو۔ اللہ اللہ، ہم جب تک مر نہ جائیں گے سیکھتے رہیں گے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ یہ نبیوں کا مشن ہے سیکھنا، یہ نبیوں کا مشن ہے، یہ رسول خدا کا مشن ہے، یہ ائمہ اطہار کا مشن ہے۔ تمہارا کام صرف سیکھو اور سکھانا تمہارا کام ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری سے، بخاری نے اپنی سند کے ساتھ، سند کس کو کہتے ہیں؟
ये भी सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, सीखे ना, इसको भी सीखे ना, या ना बताऊं? बताऊंगा, क्या बताऊंगा? आपके लिए नहीं तो अपने लिए बताऊंगा, लेकिन सनद भी बताना चाहूँगा। सनद किसको कहते हैं भाई? हर जगह हम जब छोटे थे तो हम भी मजलिस में ऐसे बैठते थे जैसे आज भी बैठते हैं। शरफ है बैठना, ये शरफ है और बहुत बड़ा शरफ है। तो जब आलिम मौलाना साहब मिंबर से पढ़ते थे, कुरैश ने ये कहा, बनी उमैया ने ऐसा किया, बनी हाशिम ने, तो मैं सोचता था काश मौलाना साहब कुरैश भी समझा देते, बनी उमैया भी समझा देते, बनी हाशिम भी समझा देते, मगर मौलाना साहब कुरैश कह के गुजर जाते थे। मौलाना साहब कुरैश कह के गुजर जाते थे। हमने कहा हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे जो लफ्ज़ बोले हैं वो सही समझे हैं या नहीं समझे हैं उसे बताना भी होगा। सनद किसको कहते हैं? सनद। अब माफ़ करिएगा, मिसाल यहाँ से देना चाहूँगा, मिसाल यहाँ से, मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे इमाम हैं, यहाँ क्या हैं? हमारे इमाम हैं। आपने इनसे सुना, किनसे? इनसे। आपने इनसे सुना, आपने इनसे सुना, आपने इनसे, और आपने इनसे, आपने इनसे, आपने इनसे, इन्होंने इमाम से। इन्होंने किससे सुना? बस इन्होंने इमाम से सुना, फिर इन्होंने इनको बताया, वही हदीस आपको बताई, वही हदीस आपने आपको बताया, आपने इन्हें बताया, आपने आपको, आपने आपको, आपने आपको। तो ये जितने लोग हैं इसको कहते हैं सनद। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सनद, यानी सिलसिला। इसे कहते हैं रावियों का सिलसिला। ये क्या होता है? रावियों। अब आपको सनद समझ में आ गई या नहीं आ गई? यानी रावियों का वो सिलसिला जो कहाँ पहुँचे, इमाम मासूम तक पहुँच जाए ना, जिससे हदीस ली गई है, उस सिलसिले रुवात को कहा जाता है सनद। बुखारी ने अपनी सनद से अबी बकरा से रिवायत किया, बस अबी बकरा ने डायरेक्ट या किसी वास्ते से नबी से सुना है, और बुखारी ने किससे लिया है? अबी बकरा से। अबी बकरा का कहना है, ये रावी का ऐसा नाम है, कोई ये ना समझेगा मैं कोई नाम बिगाड़ रहा हूँ। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, अबी बकरा का कहना है कि, उनका कहना है कि रोज़े जमल एक कलाम ने मुझे निजात दे दी। एक कलाम ने मुझे क्या दिया? निजात दिया। वो कलाम ये था कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर आई कि फारस के लोगों ने, फारस किसको कहते हैं? ईरान। आज का जो ईरान है उसे पहले क्या कहा जाता था? फारस। फारस के लोगों ने, अच्छा एक और बात बताना चाहूँगा, ईरान के बादशाह को जो फारस होता था किसरा कहा जाता है, रूम के बादशाह को कैसर कहा जाता है, फिर मिस्र के बादशाह को फिरौन कहा जाता है, हबशा के बादशाह को नज्जाशी कहते हैं। एक मरतबा फिर से बोलिएगा, सल्ले अला मोहम्मद वाल। किसरा किसी का नाम नहीं है, लक़ब है। जो भी ईरान का बादशाह होता था उसे क्या कहा जाएगा, और जो भी रूम का बादशाह होगा उसे कैसर कहा जाएगा, और जो भी मिस्र का बादशाह होगा। हम कितने फिरौन को पहचानते? किस फिरौन को? हम एक ही समझते, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के फिरौन को ही हम समझते। भाई मिस्र के जितने बादशाह होंगे वो सब के सब क्या होंगे, और हबशा के जितने बादशाह होंगे नज्जाशी। समझ में आ गई बात ना? बस ईरान के बादशाह को आप घबराइएगा नहीं, पूछूंगा आपसे जवाब मैं दूंगा। ईरान के बादशाह को किसरा, रूम के बादशाह को कैसर, हाँ, मिस्र के बादशाह को फिरौन, हबशे के बादशाह को नज्जाशी। अब अबी बकरा की बात नकल कर रहा हूं। कहा रोज़े जमल एक बात ने मुझे निजात दे दी। वो बात क्या थी? कहा नबी गिरामी तक ये खबर पहुंची कि फारस के लोगों ने
جب کسرا کا انتقال ہوا، سمجھ میں آ گئی بات؟ کسرا یعنی فارس کے بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو فارس کے لوگوں نے اس کی بیٹی کو اپنا حاکم بنا لیا. اس کی بیٹی کو کیا چن لیا؟ اپنا حاکم. تو نبی کو جب یہ خبر پہنچی تو نبی نے یہ کہا لن یفلح قوم ولو امرہم امراتن، وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جن کے امور عورتوں کے ہاتھ میں ہوں. بہت توجہ کریے گا، جس کے امور عورتوں نہیں عورت کے ہاتھ میں ہوں. جس کا امور کس کے ہاتھ میں ہو؟ یہ کس نے لکھی ہے روایت؟ یہ روایت لکھی ہے صحیح بخاری نے. اچھا تو اس کا جمل سے کیا رشتہ ہے بھائی؟ اس کا جمل سے کیا رشتہ ہے؟ اس روایت کا جمل سے کیا رشتہ ہے؟ اس کو ابن ابی الحدید معتزلی نے وضاحت کیا. یہ کون ہے؟ شیعہ ہیں، سنی عالم دین ہے، سنی عالم دین ہے. انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے 20 جلد میں. اپنی اس کتاب میں لکھا اسی حدیث کی شرح کی. حدیث کی شرح کیا ہے؟ کہا شابی نے، اب انہوں نے تھوڑے سے راویوں کو بھی نقل کیا، شابی نے مسلم ابن ابی بکرہ سے، مسلم نے اپنے باپ ابی بکرہ سے یہ روایت کی ہے کہ ابی بکرہ کا بیان ہے جب طلحہ اور زبیر بصرہ پہنچے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابی بکرہ. مگر اس روایت کو کس نے نقل کیا ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی نے. کہا جب طلحہ زبیر ابی بکرہ پہنچے تو میں نے تلوار اٹھائی. تلوار اٹھانے کے بعد بصرہ کی طرف روانہ ہوا. میں نے دیکھا کہ بصرہ میں حضرت عائشہ امرو نہیں کر رہی ہیں. امرو نہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کرو، یہ نہ کرو. اس کو امر یعنی کرو، نہیں یعنی نہ کرو. توجہ کر رہے نہیں کر رہے ہیں آپ یا کہیں اور ہیں؟ کہا میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ امرو نہیں کر رہی ہیں اور حکم تو بس انہی کا حکم ہے، حکم تو بس انہی کا حکم ہے. تو مجھے نبی کی حدیث یاد آئی اور اسی حدیث نے مجھے بچا لیا. کیا ہے؟ لا لن یفلح قوم تدبر امرہا امرات. لن آیا ہے، لن کیا کرتا ہے؟ لن کیا کرتا ہے؟ بہت توجہ کریے گا عربی گرامر پہ. ایک ہوتا ہے مضارع. اب یہ کہنے دیجئے نا، ٹھیک ہے نا، اور آئندہ ہم ماضی بھی سیکھیں گے، پاسٹ اس کو کہیں گے آپ انگریزی میں، مضارع فیوچر کو کہتے ہیں، ہم یہ بھی سیکھیں گے. اچھا مضارع کی مثال دیجئے، مضارع کی ایک مثال دیجئے. ینصرو مدد کرتا ہے اور مدد کرے گا، اس کو کہتے ہیں مضارع. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مضارع. اس پر اگر لن آ جائے، اس پر کیا آ جائے؟ لن، اور آ جائے لن ینصرا، تو ہرگز مدد نہیں کرے گا، کبھی بھی مدد نہیں کرے گا. یہ جو حدیث آئی ہے اس میں لن آیا ہے. اس میں کیا آیا ہے؟ اور لن فلاح کے ساتھ آیا. لن یفلح قوم، وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، نہ یہاں نہ وہاں. بہت توجہ کریے گا، کامیابی کا مطلب نجات نہیں پائیں گے، نہ یہاں نہ وہاں. تو دبرو امرہا امراتن، جن کے امر کی تدبیر کوئی عورت کرتی ہو. بہت توجہ کریے گا، جن کے امر کی تدبیر کیا کرتی ہو؟ کوئی عورت کرتی ہو. پھر ابن ابی الحدید معتزلی نے پھر لکھا وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى صُورَةٍ أُخْرَى. اس حدیث کو دوسری طریقے سے بھی بیان کیا گیا. وہ کیا ہے؟ ان قوماً، بہت توجہ کریے گا، ان قوماً یخرجون بعدی. اللہ، اس میں تو بالکل صاف ہے. نبی نے کہا میری رحلت کے بعد کچھ لوگ نکلیں گے. کیسے گروہ میں نکلیں گے؟ فی فئتن، ایک ایسے گروہ میں نکلیں گے رأسہا امراتن، جس کی مکھیا عورت ہوگی. اللہ، جس کے سرغنہ کون ہوگی؟ عورت ہوگی. اس سے اچھا ترجمہ نہیں ہو سکتا تھا. ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد.
حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے؟ میرے بعد نبی نے فرمایا ان قوما یخرجون بعدی، کچھ لوگ میرے بعد نکلیں گے فی فئۃ، ایک ایسے گروہ میں کہ راسھا امرأۃ، جس گروہ کی مکھیا، جس گروہ کا سرغنہ ایک عورت ہوگی۔ اس کے بعد لا یفلحون ابدا، یہ کبھی بھی سعادت پا ہی نہیں سکتے۔ یہاں ابداً کی لفظ آئی، وہاں کس کی لفظ آئی ہے؟ وہاں لن کی آئی ہے۔ اس کے اوپر علماء نے استنباط اور استدلال کیا کہ اس کے ہوتے ہوئے بالکل صاف صاف لفظوں میں نبی نے کہہ دیا، اور اتنا صاف کیا کہ ذرہ برابر شک کی گنجائش رہی نہیں جاتی۔ ایک حدیث میں ابداً لگا ہے کہ ہرگز سعادت نہیں پائیں گے، اور دوسری حدیث میں کیا لگا ہے؟ لن لگا ہے، لن یفلح قوم۔ اس کے بعد یہ سوچنا کہ توبہ کر لیا کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس یہ حدیث کہاں سے بتائی ہے میں نے؟ بخاری سے۔ بخاری کی حدیث کی وضاحت کہاں فرمائی ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی نے۔ ابھی ایک حدیث بتائی بخاری سے، ابھی کتنی حدیث بتائی؟ ایک حدیث۔ دوسری حدیث بھی ایک صلوات پڑھیے گا مل جل کر برحمت محمد اور آل محمد۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم، آپ کو پتہ ہے کن باتوں پہ واہ واہ کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہم کن باتوں پہ واہ واہ کرتے ہیں بتائیے؟ جو بات خطیب کے بولنے سے 5 منٹ پہلے ذہن میں آ جائے، جو بات خطیب کے بولنے سے 5 منٹ پہلے آ جائے، اور خطیب سے پہلے مجمع بولتا ہوتا ہے، اب یہ پڑھیں گے، اب یہ پڑھیں گے، اب یہ والا نکتہ آئے گا، سمجھ رہے نہیں؟ 5 منٹ پہلے خطیب کے بولنے سے جو بات ذہن میں آ جائے ہم اس پہ واہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے اس سے مشکل نہیں ہے، مجھے ایک دوسری بات کہنا، کیوں ایسا ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اسی چیز نے تو ہمارے ذہن کو کمزور کر دیا۔ جتنا سماج اور معاشرے میں جتنا ہلکا شعر پڑھا جاتا ہے اتنی بڑی داد ملتی۔ آپ دیکھ لیجئے نا، جتنا ہلکا، کیوں بھائی صاحب؟ اس لیے کہ اس میں عقل پہ زور دینا ہی نہیں ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے سوچنے سے نا، سوچنے سے تعلق نہیں۔ جتنی ہلکی بات فرش ازا گہری باتوں کی جگہ ہے، جہاں عمیق باتیں کی جائیں، جہاں گہری باتیں کی جائیں اسے فرش ازا کہا جاتا ہے۔ جہاں مرد کی تربیت کی جاتی ہے اسے فرش ازا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جوش نے مولانا مرد کی آپ تعریف بتائیے، مرد کسے کہتے ہیں؟ میں کہوں گا جوش سے، میں پوچھوں گا جوش آپ بتائیے مرد کسے کہتے ہیں؟ مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، اللہ اللہ، کاٹتے نہیں ہیں، قطر دیتے ہیں۔ کیا فرق ہے بھائی صاحب؟ کبوتر لے کر آئیے اور ایک مرتبہ اس کے پر کاٹ دیجئے، ایک مرتبہ پر قطر دیجئے۔ کاٹنا یعنی ابھی اڑنے کا امکان ہے، بہت توجہ کریے گا، ابھی اڑنے کے چانسز ہیں، لیکن ایسے کترا جاتا ہے کہ اب اس کو اڑنے کے چانسز بالکل نہیں ہیں۔ مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں، شیر سا بھائی تو یوسف سا پسر دیتے ہیں، اللہ اللہ۔ مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں، شیر سا بھائی تو یوسف سا پہ سر دیتے ہیں، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں، اللہ اللہ، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں، آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں، آنچ آتی ہے جو عزت کے تو مر جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے، ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد۔ انشاءاللہ
پلٹائیں گے ہم اپنا ماضی، ہم اپنا ماضی پلٹائیں گے۔ ہمارے پرانے علماء 3 گھنٹے پڑھتے تھے، ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم کربلا کو تحریک مانتے ہیں، یہ عشرہ، یہ مشن ہے، یہ تحریک ہے۔ اچھا پہنچا کہاں پہ تھا؟ دوسری حدیث پہ پہنچا تھا نا، پہنچا تھا دوسری حدیث پہ۔ مجھے بہت معاف کرے، ہمیں بہت کچھ ابھی پڑھنا ہے، ہمیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، ابھی تو ہمیں نہ جانے کہاں تک پہنچنا ہے۔ اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ باتیں جتنی ہو سکے آپ سے کہوں، اور انشاءاللہ کل مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس عشرے میں جتنا میں نے سوچا تھا اس سے زیادہ ہوا۔ اس سے میں نہیں سوچ پا رہا تھا کہ اتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا، مگر آپ کی محبتیں شامل حال تھیں اور مالک کا لطف و کرم شامل حال تھا، اور اللہ نے سید الشہداء اپنی بارگاہ میں ہم سب کی اس عزا کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے امام کہہ دیں کہ یہ ہمارے عزادار ہیں، بس یہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت کے لیے کافی ہے۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث، راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن زیاد اسدی راوی ہیں۔ کون راوی ہیں؟ عبداللہ ابن زیاد اسدی راوی ہیں، عبداللہ ابن زیاد اسدی راوی ہیں، اور اس میں مسئلہ یہاں تک پہنچا ہے کہ انہوں نے عمار یاسر سے یہ کہا کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مقام ذیقار سے امام حسن اور عمار یاسر کو بھیجا تھا نا، کس کو بھیجا تھا؟ عمار یاسر کو، تو کہتے ہیں کہ امام حسن اور عمار یاسر دونوں آئے، اور جب دونوں تشریف لے آئے تو عجیب مجھے پڑھتے ہوئے اتنا کیف محسوس ہوا، کہا دونوں ہستیاں ایک ساتھ ممبر پہ تشریف لے گئے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سب سے اوپر کے زینے پہ، عمار یاسر نیچے کے زینے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم سب ان کے ارد گرد تھے اور ان کی باتوں کو سن رہے تھے۔ آقا حسن اوپر، عمار یاسر نیچے، کہا میں نے عمار یاسر کو کہتے ہوئے سنا، ان عائشہ قد صارت الی بصرہ، الی البصرہ، عائشہ کہاں گئی ہیں؟ بصرہ چلی گئیں۔ اللہ اللہ، بہت توجہ کریے گا، عائشہ بصرہ چلی گئی۔ قسم کھا کے پھر عمار یاسر، یہ صحیح بخاری کی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں آپ ابھی توجہ کریے گا، اس میں عمار یاسر نے کہا، عبداللہ ابن زیاد اسدی راوی ہیں، عمار یاسر نے واللہ انہا لزوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ، خدا کی قسم عائشہ تمہارے نبی کی زوجہ ہیں، دنیا میں بھی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی زوجہ ہیں، لیکن وہاں سارے کوفہ والوں کو کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ، اس پہ توجہ کرے۔ لیکن اے کوفے والوں، خدا نے تمہارا امتحان لیا، خدا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم خدا کی بات مانتے ہو یا عائشہ کی بات مانتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ آئی بات سمجھ میں؟ خدا نے امتحان لیا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کی بات مان رہا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3 باتیں۔ کتنی باتیں؟ پہلی بات بتائیے کیا تھی؟ حضرت عائشہ کو مدینے پلٹا دیا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات، گناہ کتنا بڑا تھا، ان کا سارا جرم طلحہ زبیر عائشہ کے اوپر۔ تیسری بات، صحیح بخاری سے 2 حدیث، ٹھیک ہے نا۔ اب چوتھی بات سیکھیں گے نا، ہاں چوتھی بات سیکھیں گے، سنیے گا۔ کتنی جنگیں علی مرتضیٰ نے کی ہیں؟ نہیں، یہ جو اپنے وہ پوری رسول کی جنگ ہے، یہ جو اپنے زمانے حکومت میں جمل صفین نہروان، ایک لفظ ہے، اس کو ہم سب کو سیکھنا پڑے گا۔ ایک ہے ناقصین، دوسرا ہے قاستین، تیسرا ہے مارقین۔ کیا کہا؟ ناقصین، قاستین،
मारिकीन, फिर से कहिए, सब लोग कहें भाई, सहन वाले भी कहें, नाकिसीन, कासितीन, मारिकीन। अब मैं कहता हूँ, अब मैं एक मर्तबा कहता हूँ, नाकिसीन, कासितीन, मारिकीन। नाकिसीन किसको कहते हैं? तलहा ज़ुबैर को। नाकिसीन किसको कहते हैं? तलहा ज़ुबैर को, जिन्होंने अहदो पैमान तोड़ दिया था, जिन्होंने अली की बैयत करके बैयत को तोड़ दिया था, उसे क्या कहते हैं? उन्हें नाकिसीन कहा जाता है। कासितीन मुआविया और उसके लश्कर को कहते हैं। किसको? कासितीन मुआविया और उसके लश्कर को कहा जाता है। मारिकीन किसको कहते हैं? नहरवान वालों को कहते हैं। किन्हें कहा जाता है? नहरवान वालों को। पर एक मर्तबा फिर से दोहरा लेंगे, नाकिसीन किसको कहते हैं? जमल वालों को। कासितीन किसे कहा जाता है? सिफीन वालों को। मारिकीन किसे कहते हैं? नहरवान वालों को। एक और सलवात पढ़ दीजिए, बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, अब ये चौथा पॉइंट है। पहला पॉइंट मदीने पलटाया, दूसरा पॉइंट जुर्म कितना बड़ा था, तीसरा पॉइंट सही बुखारी से 2 हदीसें, तीसरी बात अब ये नबी के मोजज़ात में से है। चौथी बात, हाँ चौथी बात, अब ये किसके मोजज़ात में से है? नबी के मोजज़ात में से है। ये जो नाकिसीन है ना, नाकिसीन, कासितीन, मारिकीन, ये नबी ने खुद लक़ब दिया है। ये खुद इनको लक़ब किसने दिया है? नबी ने। और नबी ने इमाम को हुक्म दिया है कि अली आप नाकिसीन से लड़ेंगे, आप कासितीन से लड़ेंगे, आप मारिकीन से लड़ेंगे। समझ में आ गई बात? बस ये लक़ब किसका दिया हुआ है? बोलिए ना, ये लक़ब किसका दिया हुआ है? नाकिसीन, कासितीन, मारिकीन। एक मरतबा आप बताइएगा। जी हाँ, नाकिसीन, कासितीन, मारिकीन। एक रोज़ हम ईरान में दर्स में थे, आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी हाफ़िज़हुल्लाह के, ये 88 बरस के होंगे। अल्लाह उन्हें सेहत, सलामती और आफ़ियत अता फरमाए। तो एक दिन उन्होंने अपने दर्स में कहा कि क्या किया जाए कि भूलने की बीमारी ना। अपने दर्स में आजकल तो न जाने तरह तरह की बीमारियां चली हैं, अल्लाह बचाए महफूज रखे। उनमें से शायद एक अल्जाइमर है ना, जो भूलने की बीमारी होती है। का उसका एक रास्ता ये कि इंसान को भूलने की बीमारी ना हो, उसे हर रोज़ कुछ न कुछ याद करना चाहिए। आपको पता है, उसे हर रोज़ कुछ न कुछ याद करना चाहिए। तो इस तरीके की आफात से भी और इस तरीके से बीमारियों से भी बचा रहेगा। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस ये बात नबी गिरामी ने इरशाद फरमाई। और किसने इरशाद फरमाया? नबी गिरामी ने इरशाद फरमाई। और ये भी कहा, ए अली आप नाकिसीन से, कासितीन से, मारिकीन से लड़ेंगे। ठीक हो गई बात यहाँ तक ना? इसको शिया और सुन्नी किताबों ने, शिया भाई कोई कहे कि नाकिसीन अली अपने तरफ से लड़े, तला अपनी तरफ से नहीं, रसूल का हुक्म था। बहुत तवज्जो करिएगा, नाकिसीन से लड़े, कासितीन से लड़े, मारिकीन से लड़े। ठीक हो गई बात ना? शिया सुन्नी की किताबों में 50 हदीस से ज़्यादा हदीसें, 50 हदीस से ज़्यादा हदीसें हैं जो ये कहती हैं कि नाकिसीन, कासितीन, मारिकीन का लक़ब नबी ने दिया और नबी ने अली को इनसे लड़ने का हुक्म दिया था। उन रिवायत को बयान करने से पहले एक रिवायत और बयान करूँगा जो बहुत अहम है, जो बहुत अहम है। और फिर हम आज 2-3 राइटर के और नाम सीखेंगे। हमारे राइटरों में बड़े अजीमुल मर्तबत राइटर शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह। कौन है? शेख मुफीद, जो शीयत की बुनियाद हैं, उन्हें शेख मुफीद कहा जाता है। शीयत की बुनियाद को शेख मुफीद कहते हैं। शेख मुफीद की एक किताब है अल इरशाद। क्या है किताब? आहिस्ता आहिस्ता किताबों के नाम याद करेंगे, उलमा के नाम याद करेंगे, रावियों को जानेंगे, फुक़हा को जानेंगे, तारीख़ जानेंगे,
علم کلام جانیں گے، تفسیر جانیں گے اور اخلاق بھی سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنی روحانی تربیت بھی کریں گے۔ اسی کو فرش عزا کہا جاتا ہے، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرش عزا کہا جاتا ہے۔ تو شیخ مفید کی کتاب کا نام کیا ہے؟ الارشاد، الارشاد، ٹھیک ہے۔ ایک کتاب ہے اچھا الارشاد کس کے بارے میں ہے؟ 14 معصومین کے بارے میں۔ کس کے بارے میں ہے؟ 14 سبجیکٹ، 14 معصومین کو اگر پڑھنا ہے سب سے معتبر کتاب تو الارشاد میں پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہو گئی وہاں۔ کشف الغمہ، یہ بھی اہل بیت کے فضیلت میں۔ اور ایک سنی عالم دین ہے، ان کا نام یاد کریں گے، ابن مغازلی شافعی۔ پھر سے ابن مغازلی شافعی۔ ایک بات اور کہیں، مجھے بہت معاف کریے گا اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ اسے برا نہ مانیے گا، آپ اسے برا نہ مانیے گا۔ اگر میں ایسے نہ کہوں تو میرے لیے پڑھنا دوبر ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ رہیں، وگرنہ آپ برا بالکل نہ مانیے گا۔ ہم سب مکتب آل محمد کے شاگرد ہیں، اگر وہ قبول کر لیں۔ سنی عالم دین کا نام بتائیے، ابن مغازلی شافعی۔ شافعی مسلک کے رہنے والے ہیں، کیا ہیں؟ ابن مغازلی شافعی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے نا؟ ان کی کتاب ہے مناقب۔ ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ مناقب۔ مناقب میں یہ لکھا ہے، وہ پوائنٹ نہ چھوڑیے گا، ناقصین، قاسطین، مارقین، نبی نے لقب دیا، اور نبی نے علی سے کہا آپ کو ان تینوں سے لڑنا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ آپ کو ان تینوں سے لڑنا ہے۔ بیچ میں ایک حدیث نقل کر رہا ہوں ابن مغازلی شافعی کی کتاب سے، ان کی کتاب مناقب میں۔ مناقب میں ابو سعید خدری راوی ہیں۔ کون راوی ہیں؟ ابو سعید خدری راوی ہیں، پیغمبر کے صحابی ہیں۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے، ہم سب مسجد میں تھے اور کوئی کسی سے باتیں نہیں کر رہا تھا، خاموشی اتنی چھائی تھی جیسے سب کے سروں پہ طائر بیٹھے ہوں۔ اتنے میں نبی میرے پاس آئے، اور آنے کے بعد نبی نے فرمایا ان منکم من یقاتل الناس علی تاویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ۔ حدیث، اس پہ توجہ کریے گا، آپ جگہ جگہ یہ جملہ سنیں گے، نبی تنزیل قرآن پہ لڑے، علی نے تاویل قرآن پہ جنگ کی۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ یہ جملہ ایک مرتبہ پھر سے دہراؤں گا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ سارے لوگوں کے درمیان نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسا انسان ہے جو لوگوں سے قرآن کی تاویل پر لڑے گا۔ کس پہ لڑے گا؟ قرآن کی تاویل پہ لڑے گا، جیسے میں نے تنزیل قرآن پہ لڑا۔ جیسے میں کس پہ لڑا؟ تنزیل قرآن پہ۔ پہلے واضح کیا جائے، مولانا یہ سمجھائیے، یہ سمجھ میں نہیں آیا، تاویل قرآن پہ لڑنا، تنزیل قرآن پہ لڑنا، سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ آج اسے بھی سمجھیں گے اور انشاءاللہ ہم سب کی 10 برس عمریں بڑھ جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اب سنیے گا، بہت آسان ہے۔ کیا کہا نبی پاک نے سب کے درمیان کے؟ تم میں سے ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں سے لڑے گا۔ کس پہ لڑے گا؟ تاویل قرآن پہ، کما قاتل تو علی تنزیل، جیسے میں تنزیل پہ لڑا۔ سنیے گا، اب تنزیل کو سمجھانا ہے، اور کسے سمجھانا ہے؟ تاویل کو۔ قرآن نے 3 طرح کے لوگ بیان کیے۔ کتنے طرح کے؟ 3 طرح کے۔ پہلا گروہ جو دل سے بھی مسلمان ہے، زبان سے بھی مسلمان ہے۔ جو دل میں ہے وہی زبان پہ، اس کو کہتے ہیں حقیقی مسلمان۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حقیقی مسلمان۔ پس حقیقی مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو دل میں ہے وہی زبان پہ، یہ سچا۔ دوسرا وہ کیا ہے؟ حقیقی مشرک۔ حقیقی مشرک، دل میں بھی مشرک ہے،
زبان سے بھی مشرک ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقی مشرک۔ لیکن ایک تیسرا گروہ ہے، لیکن کیا ہے؟ ایک جو دل سے کافر ہے، زبان سے مسلمان ہے۔ کیا کہا؟ جو دل سے کافر ہے، زبان سے مسلمان ہے، اس کو کہتے ہیں منافق، اسی کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو دل سے کافر، زبان سے۔ یہ جو جمل والے تھے وہ یہی تھے، جمل والے جو تھے نا وہ یہی تھے، بہت توجہ کریے گا۔ یہ اسلام رکھتے ہی نہیں تھے، ہاں دل سے کافر تھے، زبان سے واضح لفظوں میں کہیے نا، یہ تھے منافق۔ اب سنیے گا، پیغمبر نے کہا مجھے سچے مشرک سے لڑنا تھا۔ آیت اتری، یہ مشرک ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ دل سے بھی مشرک ہیں اور زبان سے بھی مشرک ہیں، ان سے لڑنا آسان تھا یا نہیں؟ ان سے لڑنا، اس کو کہتے ہیں تنزیل قرآن پہ جنگ۔ انہیں کہا جاتا ہے کیا؟ تنزیل قرآن پہ۔ قرآن کی آیت اتر کے بتا رہی ہے کہ یہ آپ کا ہمارا دشمن ہے، یہ دل سے بھی دشمن ہے اور زبان سے بھی دشمن ہے، تو یہ ہوا تنزیل پہ لڑنا۔ لیکن تعویل کا مطلب کیا ہے؟ دل میں بات یہی مشرکین والی ہے، زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، کا بس صورت بدلی ہوئی ہے وہی اللہ اللہ وہی ہے نا، صورت بدلی ہوئی ہے۔ بس آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ کوئی بتائے گا تعویل پہ لڑنے کا کیا مطلب ہوگا؟ کن سے لڑائی؟ ان لوگوں سے لڑنا ہے جو دل سے کافر ہیں اور زبان سے کیا ہے؟ مسلمان۔ تنزیل کا مطلب کیا ہوا؟ دل سے بھی کافر، زبان سے بھی کافر۔ اچھا، نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ بولیے، ابو سعید خدری کی روایت کیا ہے؟ نبی نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا، اِنَّا مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَىٰ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ کما قاتلت علی تنزیل، جیسے میں تنزیل قرآن پہ لڑا، ایسے ہی تم میں سے ایک شخص ہوگا جو تعویل قرآن پہ لڑے گا۔ ابو سعید خدری کہتے نبی نے جب یہ بات کہی تو پہلے خلیفہ نکلے، پہلے خلیفہ آئے سامنے، آنے کے بعد پوچھا اللہ کے نبی کیا وہ شخص میں ہوں؟ بہت توجہ کریے گا، آپ تو خیبر سے بھاگ گئے، آپ تو احد میں بھاگ گئے، آپ کیسے لڑیں گے؟ آپ کیسے لڑیے گا؟ آپ تو احد میں بھی، یہ تھوڑی کوئی بات ہے، احد میں سب بھاگے، صرف حیدر کرار ڈٹا رہا، سب۔ آپ کو پتا ہے احد میں سب کے سب چھوڑ کے پیغمبر کو بھاگے اور کوہ احد پہ بھاگے۔ کہاں تک بھاگے؟ کوہ احد پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ شخص میں ہوں جو تعویل پہ لڑوں گا؟ نبی نے کہا نہیں، نبی نے کہا نہیں۔ تو پھر دوسرے صاحب آئے، پھر کیا ہوا؟ دوست تھے دونوں لوگ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ یہ تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے، بہت پکے دوست تھے یہ دونوں حضرات، بڑے قریبی دوست تھے۔ اچھا، دوسرے صاحب آئے، کیا میں وہ شخص ہوں جو تعویل قرآن پہ لڑوں گا؟ کہا تم بھی نہیں ہو۔ اس بھی پہ توجہ کریے گا، کہا تم بھی نہیں ہو، یعنی نہ وہ نہ تم۔ کہا لیکنہ خاسف النعل فی الحجرہ، اللہ اللہ، لیکنہ، میرے امام کا ایک لقب ہے خاسف النعلین۔ کیا ہے؟ خاسف النعل، جو رسول کی نعلین کو سلے، جو رسول پاک کی نعلین کو سلے۔ اچھا، مسجد النبی ہے تو مسجد النبی کے چاروں طرف حجرے بنے تھے نا، اس میں ایک نبی کا حجرہ تھا۔ کہا کہ وہ تعویل قرآن پہ لڑے گا جو حجرے میں
میرے نالین کو سل رہا ہے، اللہ اللہ، جو حجرے میں میرے نالین کو سل رہا ہے۔ اتنے میں ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ حجرے سے علی مرتضیٰ تشریف لے آئے۔ کون تشریف لے آیا؟ علی مرتضیٰ، اور ان کے ہاتھ میں دست مبارک میں رسول پاک کی نالین مبارکین تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اگر آپ تھوڑی سی اجازت دے تو اپنی بات کو مکمل کر لوں اور باقی باتیں کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آخری بات بھی آج اس بات کو پورا کرنے دیں، ایک اور مل جل کر برحمت محمد اور آل محمد صلوات۔ اچھا تو مل جل کر صلوات پڑھ دیجئے۔ ہماری لغت میں تھکنا نہیں ہے، میری خود کی لغت میں تھکن نام کی چیز نہیں، آپ کو میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں۔ ہماری لغت میں ہماری ایک جوان تھک جائے تعجب کی بات ہے، اسے تعجب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا رہنما حسین ہے، ہمارا سرما حسین ہے، ہمارا آقا حسین ہے، ہمارا مولا حسین ہے۔ ہماری لغت سے تھکن کو نکالنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ نکالنا پڑے گا۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری، کہ فقر خان کا ہی ہے۔ بس ہم چوتھے پوائنٹ پہ ہیں۔ چوتھے پوائنٹ پہ یہ کہا گیا کہ ناقصین کا لقب کس نے دیا۔ یہ ایک اور آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا، ان مجلسوں کو ایک مرتبہ اور سنیے گا۔ آپ اپنے آفس میں جا رہے ہیں، کوئی بھی وقت ہے، 4 حصے میں بانٹ لیجئے، تھوڑا تھوڑا سنتے رہیے، سنتے رہیے، اتنا سنیے کہ یہ ساری باتیں ہم اور آپ کے لیے بالکل ازبر ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گئی بات یہاں تک؟ یہ ضروری ہے ان باتوں کا جاننا۔ اچھا، ناقصین کا لقب بھی نبی نے دیا، لڑنے کا حکم بھی نبی پاک نے دیا۔ اب شیخ صدوق سے اس روایت کو نقل کروں گا۔ کسے؟ شیخ صدوق۔ شیخ صدوق کب پیدا ہوئے؟ 307 ہجری۔ کب؟ ہمارے امام پردے غیب میں کب گئے؟ 260 ہجری۔ کب؟ 260 ہجری۔ آخری امام پردے غیب میں کب گئے ہیں؟ 260 ہجری میں۔ شیخ صدوق کب پیدا ہوئے؟ 307 ہجری۔ امام کے غیبت میں جانے کے کتنے برس بعد پیدا ہوئے ہیں؟ بہت صحیح فرمایا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ آپ کے والد نے مانگا تھا۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب معانی الاخبار میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کس کتاب میں؟ معانی الاخبار میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی گرامی نے فرمایا، ام سلمہ راوی ہیں، ام سلمہ، یا ام سلمہ اسمعی واشہدی، اللہ اللہ، اے ام سلمہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی گرامی ہیں۔ خطیب ام سلمہ سامع اور علی مرتضیٰ کے فضائل پڑھے گئے ہیں۔ یا ام سلمہ اسمعی واشہدی، اے ام سلمہ سنو اور گواہ رہنا۔ ہاذا، وہ امام تھے، ہاذا علی ابن ابی طالب سید المسلمین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، قاتل الناکسین والمقاسطین والمارقین۔ دیکھا آپ نے کیا کہا نبی نے؟ قاتل ناکسین والقاسطین والمارقین۔ کیا کہا نبی نے؟ ام سلمہ، ام سلمہ، اس بات کو غور سے سنو، یہ علی ابن ابی طالب ہیں جو مسلمانوں کے سردار ہیں، جو متقین کے امام ہیں، جو سرخ روحوں کے قافلہ سالار ہیں۔ یہ ناقصین سے لڑیں گے، یہ قاسطین سے لڑیں گے، یہ مارقین سے لڑیں گے۔ ام سلمہ نے پوچھا، ومن ناقصون، اللہ کے نبی یہ ناقصین کون ہیں؟ یہ بتائیے۔ طلحہ زبیر نے بیعت کہاں کی تھی؟ بیعت مدینے میں کی تھی۔
بصرے میں جا کر کیا کر دیا؟ توڑ دیا، بصرے میں جا کر کے بیعت توڑ دیا۔ پوچھا یہ ناقصون کون، ناقصین کون؟ نبی نے فرمایا الذین یبایعونہ بالمدینہ وینکثونہ بالبصرہ، جن لوگوں نے مدینے میں بیعت کی بصرے میں توڑ دیا۔ اللہ اللہ، مدینے میں بیعت کی بصرے میں توڑ دیا۔ اچھا والقاسطون، من القاسطون، یہ قاسطین کون ہے؟ معاویہ و اصحابہ من اہل الشام کا قاسطین کون؟ معاویہ اور شام میں معاویہ کے ساتھی، یہ کون ہے؟ یہ کون؟ قاسطین۔ ومن المارقون، نبی سے پوچھا ام سلمہ نے، یہ نبی یہ بتائیے مارقین کون ہے؟ کا اصحاب النہروان۔ کیا کہا؟ اصحاب نہروان والے۔ نہروان کس کو کہتے؟ بولیے۔ نہروان جگہ کا نام، کس کا نام ہے؟ چونکہ اس جگہ پہ یہ جنگ ہوئی اس لیے ان کو جنگ نہروان کہتے۔ ہوئی کس سے؟ خوارج سے، اس لیے اس کو جنگ خوارج، یعنی جو جنگ خوارج سے ہوئی۔ نہروان کا مطلب کیا ہوا بتائیں گے آپ؟ نہروان جگہ کا نام ہے، چونکہ جنگ اس جگہ پہ ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفین بھی جگہ کا نام، صفین بھی کس کا نام ہے؟ جگہ کا نام۔ صفین جگہ کا نام مگر ہوئی معاویہ اور شام والوں سے۔ نہروان جگہ کا نام ہوئی کس سے؟ خوارج سے۔ ٹھیک ہے نا؟ خوارج بھی کل بتاؤں گا کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات یہاں تک؟ اچھا پوچھ لیا، ایک اور روایت، اس کے بغیر بات ادھوری رہ جائے گی، اور وہ آپ مل جل کر ایک صلوات پڑھ دیں، بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور روایت انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم اور آپ کیا اجر دے سکیں گے؟ یہ جو آپ فرش عزا پہ، اسے تو سید الشہداء، ہم اور آپ جب مر کے جائیں گے تو وہاں سوچیں گے کہ اے کاش تھوڑا اور بیٹھے ہوتے، اے کاش، اے کاش۔ آپ کو پتہ ہے جو ہرن سید الشہداء میں روئیں ان کے ناف سے عجیب خوشبو آتی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کربلا پہ رہے، اور ان کے ناف میں ایک عجیب خوشبو ہے۔ جب سید الشہداء کے عزادار اپنی جگہ چھوڑ کر جاتے ہیں نا تو ایک خاص خوشبو پیدا ہوتی ہے جس کو فرشتے محسوس کرتے ہیں، اور وہ پھر یہاں آتے ہیں کہ یہاں سید الشہداء کا ذکر ہو رہا تھا یا امام علی مقام کا ذکر تھا اور ان کے عزادار بیٹھے تھے۔ ایک اور روایت، اور وہ ہیں ابو ایوب انصاری سے۔ ابو ایوب انصاری کون ہے؟ ابو ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری بھی جمل میں بھی تھے، ابو ایوب انصاری صفین میں بھی تھے، مدینے کے رہنے والے ہیں ابو ایوب انصاری۔ بہت توجہ کریے گا، دو راوی ہیں، ایک راوی کا نام ہے علقمہ، دوسرے راوی کا نام ہے اسود۔ کیا نام ہے؟ اسود۔ علقمہ اور اسود، علقمہ اور اسود، ایک مرتبہ اسے دہرائیں گے۔ ناقصین، قاسطین، مارقین۔ ناقصین جمل والے، قاسطین معاویہ اور شام والے، مارقین خوارج۔ مارقین کون ہے؟ نہروان والے اور خوارج۔ علقمہ اور اسود کا بیان ہے کہ ابو ایوب انصاری جنگ صفین میں تھے۔ کہاں تھے؟ جنگ صفین میں۔ جنگ صفین سے واپس آئے تو ہم دونوں ابو ایوب انصاری کی خدمت میں حاضر ہوئے، علقمہ اور اسود۔ ہم نے ابو ایوب انصاری سے کہا کہ آپ کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ نبی آپ کے مہمان ہوئے۔ یہ مدینے کے رہنے والے تھے۔ نبی جب مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تو نبی کا ناقہ جس کے دروازے پہ بیٹھا تھا وہ کون تھا؟ وہ کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ یہی ابو ایوب انصاری تھے۔ اس وقت تک آپ بہت غور کریے گا، نبی کسی کے گھر میں مہمان ہو یہ بہت بڑا شرف ہے، یعنی اب فرشتے کا نزول ہوگا، یعنی اب قرآن مجید کی آیتیں اتریں گی۔ تو علقمہ اور اسود نے کہا کہ
ابو ایوب انصاری، آپ کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ آپ کے گھر میں نبی مہمان رہے، نبی کا ناقہ آپ کے دروازے پہ اترا، کسی کے در پہ نہ گیا، اور آپ تلوار اٹھائے ہوئے ان لوگوں سے لڑنے چلے گئے جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ ان سے، تو ابو ایوب انصاری نے یہ ارشاد فرمایا ان رسول اللہ امرنا بقتال ثلاثۃ مع علی ابن ابی طالب الناکثین والقاسطین والمارقین، کہا نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سب غیبی خبریں ہیں، یہ نبی کے اعجاز میں سے، کہا نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، اے ابو ایوب تم لوگوں کو علی کی رکاب میں رہ کے 3 گروہ سے جنگ کرنا ہے، کس سے؟ ناکثین سے، جمل والوں سے، قاسطین سے، صفین والوں سے، مارقین سے، نہروان والوں سے۔ اچھا، اس کے بعد ابو ایوب نے کہا ناکثین جمل والے تھے جن سے ہم لڑ چکے، یہ بات کب ہو رہی ہے؟ صفین سے پلٹنے پہ۔ کہا ناکثین کون تھے ناکثین؟ یہ ناکثین جمل والے تھے جن سے ہم لڑ چکے۔ اچھا، پھر کہا کہ قاسطین یہی شام والے ہیں جن سے ہم لڑ کے آ رہے ہیں، یہی معاویہ اور شام والے، اور کہا یہ جو مارقین ہیں یہ محلوں کے نام ہیں کوفے کے آس پاس، ایک محلے کا نام طرفہ، ایک محلے کا نام نخیلہ، اور اسی طریقے سے کا طرفہ نخیلہ کے آس پاس ہیں، مجھے نہیں معلوم کہاں، لیکن اتنا یقین ہے میرے نبی نے کہا ہے تمہیں 3 کی رکاب میں، علی کی رکاب میں ان 3 سے لڑنا ہے، تو انشاءاللہ میں مارقین سے بھی لڑوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد اور آل محمد۔ بس عزیزان محترم، ایک اور بات جس کو ابن ابی الحدید نے یہ کہا کہ یہ نبی کی نبوت پہ بہترین دلیل ہے، نبی نے علی کو خطاب کر کے کہا ستقاتل بعدی، اس میں بھی دیکھیے نا، اتنی ہم حدیثیں پڑھیں گے کہ پڑھتے پڑھتے آپ لوگوں کو بھی حدیثیں یاد ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کوئی نہ سمجھے کہ یاد کرنا کمال ہے، یاد نہ ہو تو پھر تعجب ہونا چاہیے۔ نبی نے علی سے فرمایا ستقاتل بعدی الناکثین، غور کریے نا، نبی کی رحلت سن 11 ہجری ہے اور جنگ جمل کب ہے؟ سن 36 ہجری۔ نبی اپنی حیات میں فرما گئے ستقاتل بعدی الناکثین والقاسطین والمارقین، اے علی آپ لڑیں گے میرے بعد، ان قریب لڑیں گے، ناقصین سے لڑیں گے، قاسطین سے لڑیں گے، مارقین سے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا یہ نبی کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، بغیر کسی شک و شبہ، اتنا صاف میرے نبی نے کہا، اور جو کہا وہی ہوا۔ علی ناقصین سے بھی لڑے، علی قاسطین سے بھی لڑے، اور علی مارقین سے۔ بس عزیزان محترم، آج ہم نے 4 عظیم پوائنٹس پہ گفتگو کی ہے، صحیح ہے نا؟ پہلا پوائنٹ، امام نے ام المومنین عائشہ کو مدینے پہنچایا۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ جرم بہت بڑا ہے اور معافی کے قابل نہیں۔ تیسرا پوائنٹ، بخاری سے 2 حدیث، اس میں یہ کہا کہ ان کو سعادت ملے گی ہی نہیں، نہ یہاں نہ وہاں۔ چوتھا پوائنٹ، نبی نے ناقصین، قاسطین، مارقین کا لقب دیا، اور نبی نے علی کو حکم دیا تھا اے علی آپ ناقصین سے، قاسطین سے، مارقین سے لڑیں گے۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو ہوگی، کل کی گفتگو ایک 5واں پوائنٹ ہے، وہ کل ہوگا کہ جو ابن ابی الحدید نے بتایا ہے کہ رسول نے فرمایا سلم کا سلمی، علی کا سل، علی کی سل، نبی کی سل،
अली की जंग नबी की जंग, इसमें क्या कहना चाहा है? जो लोग अली के मुकाबिल में आए वो अली से नहीं लड़ रहे थे, वो नबी से लड़ रहे थे। ये 5वां पॉइंट है। और फिर जब बसरे में इमाम को कब्ज़ा होगा तो अब बसरे पे तो कब्ज़ा ही है, अब बसरा वालों को इमाम खुतबा देंगे। कल इंशाअल्लाह बिल्कुल नतीजे पे पहुँच के बसरा वालों की सरजनिश करेंगे और बसरा वालों से कहेंगे तुम एक औरत के सिपाही हो, तुम ज़बा बस्ता ऊँट के सिपाही हो, पैरोकार थे, जिधर ऊँट जाता था तुम उधर जाते थे, तुम पर अजाब आके रहेगा। ये बसरा वालों से कहा। कल गुफ्तगू करेंगे कौन सा अजाब आएगा। खूब तकरीरें की, बसरे में अपना गवर्नर मुअय्यन किया, उसके बाद बसरे से कोफा आए, कोफे को मरकज़ हुकूमत बनाया। यही मेरे इमाम हैं जिनके बेटे को अबुल फजल अब्बास कहा जाता है, जिनके बेटे को अबुल फजल अब्बास कहा जाता है। इमाम ने अकील से कहा था, ए अकील, एक ऐसी खातून तलाश करो जिसके यहाँ एक बच्चा हो, जो शुजा बच्चा हो, सुरमा हो। मकसद ये था कि मेरे हुसैन के करबला में काम आएगा। आपको पता है ना, उम्मुल बनीन ने कैसी तरबियत की थी अबुल फजल अब्बास के। खुदा की कसम, जो हुसैन के लिए, अहले हरम के लिए सहारा था, जो हुसैन के चेहरे से गम व अंदोह को दूर करते थे, उसे अबुल फजल अब्बास कहा जाता था। अहले हरम के ढारस को अबुल फजल अब्बास कहा जाता था। आशूर का दिन था, कुर्बानियों का सिलसिला जारी था और हुसैन के बच्चे हाय प्यास, हाय प्यास, अल अतश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। एक मर्तबा अलमदार करबला ने कहा, आका आका मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। भैया अब्बास, तुम चले जाओगे तो मेरा लश्कर का क्या होगा? अजरकुम अल्लाह, अगर हो सके तो बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। बशके सकीना लिया और लेने के बाद चले फुरात में, अपना घोड़ा फुरात में, नहरे फुरात में डाल दिया और इतना डाला कि घोड़े के शिकम से फुरात का पानी लग रहा था। चुल्लू में पानी लेकर ये बता दिया अब्बास के कब्जे में पानी है। एक मर्तबा अपने मुंह के करीब लेकर आए, फज़करा अतशल हुसैन, अब्बास को हुसैन की प्यास याद आ गई, सकीना की प्यास याद आ गई। मरसिया पढ़ा, ए अब्बास तुम्हारा हुसैन प्यासा है, ए अब्बास अहले हरम प्यासे है, अब्बास सकीना प्यासी है। पानी पी लोगे तो गैरत क्या कहेगी, वफा क्या कहेगी? फरमल माओ अलल मा, पानी को पानी पे फेंक के अबुल फजल अब्बास ने मशके सकीना भर ली और पूरी कोशिश ये है कि पानी खैमे हुसैनी तक पहुँच जाए। अजरकुम अल्लाह, मगर एक शकी ने सवार किया, दाहिना बाजू कलम हुआ, बाएं बाजू से संभाला, बाया बाजू कलम हुआ। मशके सकीना दांतों से संभाल ले, एक तीर आया, मशके सकीना छिद गया, पानी बह गया। अब्बास की उम्मीद पे पानी फिर गया। घोड़े का रुख फुरात की तरफ कर लिया। अरे किसी शकी ने एक गुर्ज मारा, अब्बास जीन से जमीन पे तशरीफ ले आए, आवाज दी, भैया सलाम आखिर कबूल करिए। हुसैन लाशे अब्बास में पहुंचे, अरे आंखों से खून साफ किया। अब्बास ने हुसैन से कहा, आका
ارے میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا پانی لاؤں گا مگر آقا میں وعدہ پورا نہ کر سکا۔ حسین نے علم سنبھالا، سکینہ نے کہا اے بچہ گھبراؤ نہیں، میرا چچا آ رہا ہے، ہم پیاسے نہ رہیں گے، اجرکم اللہ۔ علم تو آ گیا مگر جب علمدار نہ آیا، سکینہ اپنی پیاس بھول گئے۔ اے بابا ارے مجھے میرا چچا چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، بابا میرا چچا کیا ہوا؟ حسین نے کہا سکینہ تمہارا چچا شرمندہ ہے، بازوؤں کو کٹائے ہوئے فرات کے کنارے سو رہا ہے۔ ارے زینب کو خبر ہوئی، زینب نے مرثیہ پڑھ دیا، واہ عباسا واہ مصیبتا۔ حسین نے اپنے کمر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا الآن ان کا سرا ظہری آخی، بھیا تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میرا عباس چلا گیا، فضا میں کوہرام تھا، واہ عباسا واہ حسینہ۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے حضرت ابی الفضل العباس اور تجھے اس اسماء حسنہ کا واسطہ، پاک پروردگارا ہماری اس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے ناصروں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، ہمارا نام حسین کے عزادار میں ثبت فرما۔ پاک پروردگارا تجھے واسطہ ہے نبی اور آل نبی کی حرمت کا، پاک پروردگارا تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، یہ سید الشہداء پہ رونے کے ایام معبود، ہمیں سید الشہداء کی، ان کے با وفا اصحاب کی بہتر سے بہتر عزا منانے کی توفیق مرحمت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، انہیں سید الشہداء اور ان کے با وفا اصحاب نبی اور آل نبی کے ساتھ محشور فرما۔ ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ واقع ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ دنیا میں شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ سید علی حسینی سیستانی حفظہ اللہ، سید علی خامنئی حفظہ اللہ اور تمام مراجع اعظام کو صحت سلامتی عافیت عطا فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔
ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔